من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بحمد اللہ تعالی برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد مدثر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی دی سجائی گئی دعوت دین دی خاطر مجلس اور ایک کانفرنس اپنی کامیابی دی طرف جاری و ساری ہے. دعا فرماؤ اللہ اس کو اپنی برکت اندر قبول فرما. علاقہ بھر دے علماء کرام اسٹیج دی زینت نے، برادر محترم پروفیسر عبدالغفار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر قراء کرام، شیوخ اعظام، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر سورہ آل عمران اندر 31 نمبر آیت مبارکہ اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اے پیارے حبیب جناب محمد بات یاد رکھیے. قرآن پاک اندر اکثر مقامات جہاں لفظ کل استعمال ہوا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کل کہہ کے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا. قرآن پاک پڑھ لیجئے، جہاں لفظ کل کا ذکر آیا ہے، کل تو بعد اللہ نے عقیدہ اہل حدیث کا بیان کیا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے. عقیدہ آل الحدیث کا ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، فرما دیجئے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، عقیدہ بشریت کو اللہ نے بیان کیا.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت کا ذکر کیا، عقیدہ آل الحدیث کا بیان کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں بشر ہوں مثل تواڈی۔ دیگر قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھ لیجیے جہاں لفظ قل آیا ہے، اس تو بعد اللہ نے عقیدہ اہل حدیث کا بیان کیا۔ اس آیت مبارکہ اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا پیارے حبیب جناب محمد، بول دے جاؤ تھوڑا تھوڑا، پریشانی تو کوئی نہیں، پکی گل ہے، فریش بہت درود پاک پڑھ دو روچو۔ قل کہہ دیجئے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے نال محبت کرن، تسی رب دے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کیجیے۔ شیوخ اعظام علماء اکرام تشریف فرمان ہے فتبعونی، فتبعونی دے اندر جو نی ہے اس بات کو سمجھا رہی ہے، فتبعونی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرما دیجیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تمہیں محبت کرے، فتبعونی، فرمایا پھر خالص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے، پھر خالص میری اتباع کیجیے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دینا، فتبعونی، رب فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ دی اتباع اندر کسی اور کو شریک نہ کرنا، جس طرح رب دی ذات دی عبادت کی جائے تو فرمایا اس اندر کسی نے شریک نہ ٹھہرانا، خالص میری ہی عبادت کرنا۔ اسی طرح فرمایا فتبعونی، فرمایا خالص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی۔ اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع طبیعہ اندروں ہے، اور طبیعہ عربی زبان اندر اس بچڑے نو کیا جاندہ ہے، گائیں دے اس چھوٹے جے بچے نو کیا جاندہ ہے کہ جڑا ابھی چلنے پھرنے دے قابل نہیں، پیدائش ہوئی ہے گائیں دے بچے دے تو چھوٹا جے ہے تو گاں جدو چلے گی تو وہ دے پیچھے پیچھے چلے گا، جس طرف نو گاں جائے گی اسی طرف نو جائے گا۔ عربی زبان اندر اس بچڑے نو طبیعہ کیا جاندہ ہے، جڑا چھوٹی عمر دا ہے تو جس طرف اس دی ماں چل دی جا رہی وہ اسی طرف چل رہا ہے، اس نو ابھی کسی سجن اور دشمن دی پہچان نہیں، اس نو ابھی کسی چیز دی معرفت نہیں ہے، بس اس نو اتنا علم ہے کہ میری ماں ہے کہ جس طرف جائے گی میں اس دے پیچھے پیچھے اسی طرف جاؤں گا۔ عربی زبان اندر طبیعہ اسی بچڑے نو کیا جاندہ ہے جڑا اپنی ماں دے مگر چلے۔ اور اگر میں بات کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا، مصطفیٰ دا سچا محب اسی نو کیا جاندہ ہے، مصطفیٰ دا سچا متبع کوئی کہلائے گا جڑا مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے چلے، آپ تو نہ آگے بڑھے نہ آپ علیہ السلام نو چھوڑ کر کے کہیں دائیں اور بائیں کسی اور راستے دا شکار ہو جائے۔ فتبعونی، خالص پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے، آپ دی پیروی اندر زندگی بسر کرے، فتبعونی، خالص مصطفیٰ دی اتباع کر لے، کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور جناب علی نیا راستہ اختیار نہ کرے، نہ دائیں اور بائیں جائے، نہ آگے بڑھے، نہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تو انحراف کرے۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام پڑھئے، اس مقام تے قرآن پاک اس آیت غور کیجئے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جو تو انو دمن اور لے لگو اور جس چیز تو روک دیں اس تو رک جاؤ مصطفیٰ دی اطاعت اندر رہنا آپ دے پیچھے پیچھے چلنا جویں مصطفیٰ فرمان اسی طرح کرنا جویں پیغمبر علیہ السلام دا عمل مل جائے منو ان آپ دے عمل دی اتباع اندر رہنا کہ مصطفیٰ نے اس طرح کیتا ہے تاں اس طرح کرنا ہے اگر کوئی پوچھے سنیے مسلک آل حدیث کیا ہے سنیے اہل حدیث دے پیغام تے غور کیجئے میری دعوت تے غور کیجئے جس مکتبہ فکر نہ بھی تعلق ہوئے پوری محبت ادب احترام نہ بیٹھئے سنیے اہل حدیث کا پیغام اہل حدیث کا عقیدہ اور نظریہ ہے جس انسان دے دل اندر مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے ایسا شخص اہل حدیث کے نزدیک مومن و مسلمان نہیں ہے ایسے شخص کی کوئی عبادت رب تے قبول نہیں ہے جس کا دل محبت مصطفیٰ نہ ہے جس کے دل اندر اپنی جان تو بد کے مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے اہل حدیث کے نزدیک ایسا شخص مومن نہیں ہے ایسے شخص کی نماز ایسے شخص کا روزہ ایسے شخص کی حج اور زکوٰۃ بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہے جس کے دل اندر محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہے لیکن یاد رکھیے محبت مصطفیٰ کا اولین تقاضا ہے محبت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ دی اتباع کی جائے آپ دی اطاعت کی جائے آپ دے پیچھے چلا جائے آپ دی حدیث تے عمل کیا جائے پیغمبر دے نال محبت دا تقاضا ہے آپ علیہ السلام دی ذات دی پیروی اس طرح کی جائے جویں قرآن بیان کرے جویں مصطفیٰ دی حدیث بیان کرے یہی مسلک اہل حدیث ہے فتابعونی خالصتا مصطفیٰ دی اطاعت کیجئے سنیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اور نظریہ اسیاں نے ادب کیجئے ہر بزرگ دا احترام کیجئے ہر امام دا ادب کیجئے ہر مفتی دا احترام کیجئے ہر مولوی دا سلام پیش کیجئے ہر عالم نو ادب و احترام کیجئے اللہ دے ہر ولی دا احترام کیجئے ہر امام دا ہر بزرگ دا ہر فقیہ دا اور آگے بڑھئے کون ظالم انکار کرتا ہے ادب نہ کرو ائمہ دین دا ادب نہ کرو محدثین اکرام دا میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے احترام کیجئے ائمہ دین دا ادب کیجئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا احترام کیجئے امام شافعی رحمہ اللہ دا احترام کیجئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا سلام عقیدت پیش کیجئے امام مالک رحمہ اللہ نو کون انکار کرتا ہے ائمہ اربعہ دی عظمت اور عزت دا میرے سر دا جومر نے میری محبت دا مرکز نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے پیار اور احترام دا مرکز نے امام شافعی و مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنو میرا اور میری جماعت دا پیغام اسی سلام پیش کرنے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی فقاہت نو اسی سلام پیش کرنے ہیں امام شافعی دے علم نو اسی سلام پیش کرنے ہیں امام مالک رحمہ اللہ دی خدمات دین نو اسی سلام پیش کرنے ہیں امام احمد بن حنبل انہوں نے علم نو سلام پیش کرنے ہیں کون کہندہ امت ادب نہ کرو میں نہ ائمہ کرام دا ادب کیجئے اے رب دے ولی نے اور اہل حدیث دے نزدیک جو اولیاء دا ادب احترام نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے مومن وہ ہے جو رب دی ذات نہ بھی پیار کرے جو مصطفیٰ دی ذات نہ بھی پیار کرے مومن وہ ہے جو رب دی ذات نہ بھی احترام کرے جو مصطفیٰ دی ذات نہ بھی احترام کرے مومن وہ ہے جو اولیاء اللہ کا بھی احترام کرے محدث دین کا احترام کرے ائمہ دین کا احترام کرے ہم احترام سے منع نہیں کرتے لیکن ہمارا اعلان سن لو ساری کائنات کے امام ساری کائنات کے بزرگ ساری کائنات کے فقیہ ساری کائنات کے محدث سب کا ادب احترام کریں گے لیکن ہم ہر لمحے میں اتباع و اطاعت کریں گے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا کوئی اور امام نہیں ادب سب کا احترام سب کا تمہیں کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہوگا مغالطہ دیا ہوگا پیارے حدیث فلاں کو نہیں مانتے فلاں کا ادب نہیں کرتے فلاں کا احترام نہیں کرتے سنو ائمہ محدثین کی جوتے کے نیچے لگنے والی خاک میں مل جائے اللہ کی قسم کروڑوں روپے بھی اس کی قیمت ادا کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہوگا جو اللہ نے ان کو شان عطا کیا امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل امام مالک دیگر محدثین کو کون کہتا ہے ان کا ادب نہ کرو احترام کرو ان کا ادب کرو بس کتنا فرق ہے تہاڈی اور ساڈی دعوت اندر
ہم کہتے ہیں سب کا ادب کرو احترام کرو، لیکن ساری شخصیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ ساری کائنات کے علماء مل جائیں، محدثین مل جائیں، فقہاء مل جائیں، مصطفیٰ کی عظمت عزت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ سن لو مسلک اہل الحدیث، اسی نے بس مصطفیٰ دی اتباع، آپ دی اطاعت، احترام سب دا، لیکن اتباع صرف مصطفیٰ دی ذات دی، قرآن دی آیت مبارکہ دا تقاضا ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، سمجھ آ رہی؟ میں نے تو ویسے آواز تو کوئی نہیں آ رہی، تو انہوں آ رہی ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انہاں لوگوں نے فرما دو جڑے چاہتے ہیں اللہ دی ذات ساڈے نال محبت کر لیں، انہوں کہہ دو فتابعونی، محبوب کی انہوں اعلان کر دو خالص میری اتباع کی لیے، خالص میری پیروی کی لیے، خالص میری اتباع اندر زندگی گزاری ہے۔ سنیے اہل حدیث کا اعلان سنیے، سیانے سب ائمہ دا ادب کی لیے، ہر امام، ہر بزرگ، ہر فقیر احترام کی لیے، لیکن اتباع کی لیے صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی۔ او تو دین لو جتو ائمہ دین لے رہے ہیں، او تو علم لو جتو ائمہ نے علم لے آوے، انہاں دی ذات دی اتباع، انہاں دی ذات دی پیروی کرو، جنہاں دی ذات دی اتباع اور پیروی دی طرف ائمہ دین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، دیگر محدثین دعوت دیندے رہے ہیں۔ ساڈا اعلان سن لو، اسی نے ائمہ دین دا ادب احترام اپنی جگہ تسی آندے ہو کہ نہیں ائمہ دا احترام بھی کرو تے ائمہ دی بات نو دین دے معاملے اندر ائمہ دی بات نو ترجیح دے دو۔ اسی آنے جدو حدیث مصطفیٰ جائے گی، امام بزرگ مفتی دا ہر قول مناں گے، ہر اس قول نو اسی اپنے سینے نہ لگاواں گے، جتھے ائمہ دا قول حدیث نہ ٹکرا جائے، جتھے امام دا قول بزرگ دا قول دے مقابلے اندر حدیث مصطفیٰ جائے گی، اسی امام دے قول نو ادب دے نال، احترام دے نال ائمہ نو گزارش کران گے۔ امام صاحب تواڈی عظمت نو سلام ہے، لیکن ہن اسی تواڈی نہیں مناں گے، کنہاں دی مناں گے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ائمہ دین اپنی جگہ سنو ساڈا اعلان۔ اگر آج سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جنہوں اللہ نے زندہ زمین تو آسمان تے اٹھا لیا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت آسمان تو زمین تے تشریف لے آن گے، اگر آج سیدنا عیسیٰ ابن مریم زمین تے تشریف لے آن اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم ساڈے اندر موجود ہون، سیدنا عیسیٰ ابن مریم فرمان کلمہ تسی مصطفیٰ دا ہی پڑھو، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھو، لیکن میرے نام تے نسبت لگا کے عیسائی کلوا لو۔ ہم اعلان کریں گے عیسیٰ ابن مریم تواڈا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، تواڈی شان عزت عظمت و سلام بھی ہے، تسی کلمۃ اللہ ہو، تسی روح اللہ ہو، تسی اللہ دی نشانیاں تو ایک نشانی ہو۔ اے عیسیٰ ابن مریم تواڈی عظمت و سلام ہے، لیکن اسی تواڈی نسبت لگا کے تواڈے نام نہ عیسائی نہیں کہلا سکتے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کہن تسی کلمہ رسول اللہ دا ہی پڑھو، اطاعت رسول اللہ دی کرو، اتباع محمد مصطفیٰ دی کرو، صرف میرے نام تے عیسائی کروا لو، سنو اہل حدیث کی عقیدت، سیدنا عیسیٰ ابن مریم اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیارے نے، اللہ دیا نشانیاں درو نشانی نے، عیسیٰ ابن مریم دے نام تے اہل حدیث عیسائی کروانے واسطے تیار نہیں ہے۔ اسی موسیٰ علیہ السلام دے نام تے نسبت کر کے موسوی کہلانے واسطے تیار نہیں ہاں، اسی داؤد علیہ السلام دے نام تے نسبت کر کے داؤدی کہلانے واسطے تیار نہیں ہاں، کیوں ساڈی محبت ساڈا پیارے ہے مصطفیٰ دی ذات پاکنا۔ اسی نے جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا پھر اطاعت بھی آپ دی ہوئے گی، پھر اتباع بھی آپ دی ہوئے گی، پھر پیروی بھی آپ دی ہوئے گی، پھر نسبت بھی آپ دی چلے گی۔ ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے محمدی بن چکے، ہن اور کوئی نسبت نہیں چلے گی، کوئی اور طریقہ
چلے گا، کسی اور کی پیروی نہیں ہوئے گی۔ ہماری ہر نسبت کے امام ہمارے مصطفیٰ ہیں، ہماری کل کائناتی ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری عقیدت مصطفیٰ کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہماری روح کے امام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے جسم کے امام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے روزے کے امام ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری زکات کے امام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے حج اور عمرہ کے امام ہمارے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہماری نماز کے امام بھی ہمارے مصطفیٰ ہیں، ہمارے قیام کے امام، ہمارے رکوع کے امام، ہمارے سجدے کے امام، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے امام مصطفیٰ ہیں۔ اہل حدیث کی عقیدت سن لو، ہمارے دنیا میں بھی امام محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے قیامت والے دن حشر میں میدان میں بھی امام محمد مصطفیٰ ہوں گے، ہمارے قیامت کو جنت میں امام بھی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ ہماری یہی نسبت ہے۔ اگر یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم سب کا ادب کر کے، سب کا احترام کر کے، سب اولیاء محدثین کا ادب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی ذات سے بڑی ذات رب نے کائنات میں کوئی نہیں بنائی، ہمارے وہ امام ہے، ہماری نسبت بھی مصطفیٰ سے ہے، ہماری اطاعت بھی مصطفیٰ سے ہے، ہماری اتباع بھی مصطفیٰ سے ہے، اگر یہ ہمارا جرم ہے تو ہمیں یہ جرم قبول ہے۔ ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ جب ہمیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اطاعت میں ہو، ہم انہی کی نسبت میں ہو، ہم محمدی ہوں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اس منہج پہ ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سنیے، خالص اتباع کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی۔ اگر چاہندے ہو اللہ دنیا اندر کون عزت عطا فرما دے، سنیے میرا پیغام، اگر چاہندے ہو اللہ دنیا اندر عظمت عطا فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ دنیا اندر شان و شوکت عطا کر دے، اگر چاہندے ہو اللہ دنیا اندر بیماریاں تو محفوظ کر لے، اگر چاہندے ہو اللہ مصیبت تو تنگی تو تنگستی تو محفوظ کر لے، اگر چاہندے ہو اللہ توڑی عزت محفوظ کر لے، اگر چاہندے ہو اللہ توڑا حیا محفوظ کر لے، اگر چاہندے ہو اللہ توڑی غیرت محفوظ کر لے، اگر چاہندے ہو اللہ دنیا اندر شان عطا کر دے، اگر چاہندے ہو دنیا اندر مصیبتاں تو تنگیاں تو بچنا چاہندے ہو، پھر اللہ دی ذات دی محبت جدوں نصیب ہوئے گی ادو دنیا اندر عزت نصیب ہو جائے گی، جدوں رب دی ذات دی محبت نصیب ہوئے گی ادو دنیا اندر سکون نصیب ہو جائے گا، تے رب دی ذات دی محبت کی میں نصیب ہوئے گی۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مصطفیٰ دی ذات پاک دی اتباع آپ دی پیروی کی لیے، اللہ دے محبوب دی جدو پیروی کرو گے، جدو مصطفیٰ دی اتباع اندر زندگی گزارو گے، اللہ توڑے نہ محبت بھی کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ توڑے گناہوں بھی معاف کر دے گا، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ توڑے نہ محبت بھی کرے گا، عقیدت بھی کرے گا۔ اتباع کیجئے بس پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی، اس طرح اتباع کیجئے، اس طرح محبوب علیہ السلام دی ذات نہ جڑ جائیے، ایویں آپ دی اتباع اندر ہر وقت کوشش رہیے، ایویں ہر لمحہ اپنے آپ نو بیدار رکھیے، ایویں ہر لمحہ مصطفیٰ دی اتباع اندر آگے بڑھیے، جویں صحابہ کرام آگے بڑھے نے، جویں صحابہ کرام نے حق ادا کیتا ہوئے۔ میں کیا کرنا وا صحابہ پہچان کے سن محمد مصطفیٰ دا شان کی ہے، آپ دا مقام کی ہے، آپ دی عزت کی ہے، آپ دی عظمت کی ہے، آپ نو اللہ نے کیڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ محبوب نو اللہ نے کیڑا شان عطا فرمایا ہوئے، فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ 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 خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔
محبوب نو اللہ نے کیڑا شان عطا کیتا ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا محبوب نو اللہ نے کیڑا پیارا شان عطا کیتا ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر محبوب نو اللہ نے کیڑی پیاری عزت عطا فرمائی ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا محبوب نو اللہ نے کیڑی پیاری عظمت عطا فرمائی ہے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وشاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا محبوب علیہ السلام اللہ نے بلند شان عطا فرمایا ہوئے آپ نے اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہوئے صحابہ آپ نے پہچان گئے سن صحابہ آپ دا مقام پہچان گئے سن صرف محبت دے جھوٹے نعرے دے جھوٹے دعوے نہیں بلکہ صحابہ محبوب دا کلمہ پڑھیا ہوئے کلمہ پڑھنے تو بعد پھر صحابہ اکرام نے ساری زندگی پیغمبر دی اتباع اندر گزاری ہے صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھنے تو بعد صحابہ پہچان گئے سن جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے کلمے دا معنی یہ ہے جنہاں دا کلمہ پڑھ لیا اور اپنی مرضی نہیں چلے گی اور اپنی من مرضی دی زندگی نہیں گزارنی جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے جنہاں دا کلمہ ہے شریعت بھی اینا دی چلے گی دین بھی اینا دا چلے گا ہر معاملے اندر اینا دی پیروی اور اتباع کرنا پڑے گی کیوں کفار نے کلمہ نہ پڑھا ابو جہل نے کلمہ کیوں نہ پڑھا ابو جہل جاندا سی اگر کلمہ پڑھ لیا پھر اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنا پڑے گی اے چدراہٹ دے نشے اندر کہ میں چودھری ہو کے محمد مصطفیٰ دا غلام بن جا میں چودھری ہو کر کے محمد مصطفیٰ دی اتباع اندر زندگی گزارا سنو ابو جہل نے اپنی چدراہٹ چھوڑ کے اتباع دے راستے نے اختیار نہ کیا تے اللہ نے دنیا آخرت اندر تباہ کر دیا صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پیغمبر دی اتباع کو قبول کیا سیدنا عمر نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پیغمبر دی اتباع کو قبول کیا سیدنا عثمان نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ دی اتباع کو قبول کیا سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ساری زندگی مصطفیٰ دی اتباع کو قبول کیا ہے رب نے شان مقام عزت کیا عطا کی ہے تمام صحابہ رسول نے اپنا مال دولت چدراہٹ اپنے بنگلے جائیداد مکان ہر چیز قربان کر کے تجارت کاروبار اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو مصطفیٰ دی اتباع اندر ڈال چھوڑیا ہے پھر رب نے مقام عطا کیا فرمایا محبوب میں رب دا اعلان سن لو میں تواڈے صحابہ نہ راضی ہو چکا تواڈے صحابہ میرے نہ راضی ہو چکے اور رب نے صحابہ نو شان عطا کیا ہے قیامت والے دن جنت دے اندر رب جنتیوں کو سوال کرے گا میرے جنتیوں بتلاؤ تو انہوں کسی نعمت دی کمی ہے کسی اور چیز دی تمنا طلب ہے تو بتلاؤ جنتی کہن گیا ہے میرے اللہ ساڑھے پاس کوئی کمی نہیں ہے ہر چیز جنت اندر موجود ہے ہر نعمت موجود ہے رب فرمائے گا میرے جنتیوں سن لو ابھی ایک نعمت دی کمی ہے جو تو انہوں عطا نہیں کی اللہ کون سی نعمت ہے رب جنتیوں اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا سنو صحابہ دا مقام اتباع مصطفیٰ دی وجہ تو کتنا بلند ہوا ہے جنتیاں جنت اندر پہنچ کے جو نعمت رب دی رضا سب تو آخر اندر نصیب ہوئے گی اتباع رسول دی برکتنا غلامی رسول دی برکتنا اللہ نے سیدنا صدیق تو لے کے آخری صحابی ابو طفیل عمر بن فاصلہ رضی اللہ عنہ تک تمام صحابہ رسول اللہ نے اپنی رضا دنیا اندر عطا کی ہے یہ ثمرہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا ثمرہ ملے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
کیویں اتباع کیتی ہے صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی صدیقہ کائنات امی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی محبوب علیہ السلام دی محبوبہ بیوی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے روایت صحیح بخاری اندر اما جی فرماندیاں نے ایک دن یہودیاں دی عورتاں گزریاں نے انہاں زیورات پہنے ہوئے نے ساڈے بھی دل اندر تمنا پیدا ہوئی ساڈے بھی دل اندر خواہش پیدا ہوئی ہے ساڈے بھی دل اندر آرزو پیدا ہوئی ہے اسی بھی اپنے محبوب علیہ السلام نو عرض کری ہے محبوب جی سانو بھی زیورات بنوا کے دو اللہ نے ہوں اسلام نو برباد کیتا ہوئے اللہ نے مال و دولت دی کچھ فراوانی عطا فرمائی محبوب جی سانو بھی زیورات بنا کے دے وہ تمام ازواج مطہرات اکٹھیاں بیٹھیاں مشورہ کیتا ہوئے ان نبی علیہ السلام آن کے تے محبوب نو گزارش کرانگیاں محبوب جی سانو بھی زیورات بنوا کر کے دے وہ تمام ازواج مطہرات بیٹھیاں نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے آندیا سلام کیا ہوئے السلام علیکم یا اہل البیت فرمایا میرے اہل بیت میرے گھر والیو اہل بیت نبی پاک کی نڑو کرنے اہل بیت اندر سب تو اولین ترین مصطفیٰ دی ازواج مطہرات میں فرمایا میرے اہل بیت میرے ازواج تو آڑے دے سلامتی ہوئے آج کیویں کٹھیاں بیٹھیاں دے آج کیویں ساریاں کٹھیاں بیٹھیاں ہو ساریاں کٹھیاں بیٹھیاں دے خریت یا رسول اللہ ویسے فرمایا نہیں تسی کٹھیاں بیٹھو تو ویسے کوئی خیر دی گلتے ہے کیویں بیٹھیاں بتلاؤ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہودیاں دیا عورتاں گزریاں نے انہاں زیورات پہنے ہوئے سن ساڑھے بھی دل اندر خواہش پیدا ہوئی اسی بھی اپنے محبوب نو گزارش کرانگی یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ محبوب نے فرمایا میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا سننا معذرت نال محبوب علیہ السلام دی ازواج نے زیورات دا مطالبہ کیا محبوب نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ میں 1 مہینہ گھر نہیں آواں گا فرمایا 1 مہینہ گھر نہیں آواں گا دنیا دے مال دا مطالبہ اگر نبی پاک دی ازواج ہو کے دنیا دے مال دا مطالبہ کرن تے نبی پاک فرمان میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا تے جتے اتنا مال تے فضول خرچی ہوئے اوتے دعویٰ کیتا جائے سرکار دی آمد مرحبا محبوب دی ازواج مطالبہ کرن تے آپ فرمان میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا جس شہر اندر جس محلے اندر جس گاؤں اندر غریب دو وقت دے لقمے نو ترس دے ہوں اوتے لاکھوں روپے لگا کے فضول خرچی کی جائے اور دعویٰ کیے جائے مصطفیٰ کہ اللہ کی قسم مصطفیٰ نہیں آئے وہ درست ہے یا نہیں یہ معاملہ ایک الگ ہے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا اعلان فرما لیا علیحدگی فرما لئی 29 دن گزرے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر تشریف لے آئے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی جو آمد ہوئی ہے فرمایا محبوب جی تو سا فرمایا سی میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا محبوب جی اجے 29 دن گزرے نے تسی گھر تشریف لے آئے ہو محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے محدثین فرماندے نے اما جی نو مصطفیٰ نہ محبت اتنی سی پیار اتنا سی اما جی نو نبی علیہ السلام نہ عقیدت اتنی سی الفت اتنی سی انس اتنا سی محبوب دی جدائی اندر امی عائشہ نے دن گن گن کے گزارے نے محبوب جی تسی فرمایا سے 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا 29 دن گزرے تسی تشریف لے آئے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ اسلامی مہینہ 29 دنوں دا بھی
ہوندہ ہے تے تیاں دا بھی ہوندہ ہوئے. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں مال دا مطالبہ کیتا سی میں گھر اندر آیا ہوں 29 دنوں بعد یعنی ایک ماہ بعد اسلامی مہینہ ہے 29 دنوں دا ہویا ہوئے تے قرآن دی آیت اتری ہے میں پہنچ گیا ہوں گھر اندر. یا ایوہ النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. فرمایا اے پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دیتی ہے. رب فرماندہ ہے محبوبہ اپنی ازواج مطہرات نے فرما دو اگر دنیا دا مال لینا چاہدی ہو تے دنیا دا مال لے لو تے نال طلاق لے کے پیغمبر دے گھر اندروں چلیا جاؤ تے جے دنیا دا مال نہیں لو گیا تے رب آندا ہے میں جنت دے اندر محمد مصطفیٰ دا گواہ عطا کراں گا میں جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھ عطا کراں گا میں جنت دے اندر پیغمبر دی صحبت عطا کراں گا میں جنت دے اندر پیغمبر دی رفاقت عطا کراں گا. فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا کتنا پیارے مصطفیٰ امی عائشہ دینار. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ. فرمایا عائشہ صدیقہ فیصلہ کرن تو پہلے جواب دین تو پہلے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر صدیق نہ مشورہ کر کے آ جے تیرے ابا جی جمیں راضی ہون جڑا مشورہ دے اوویں کر لویں. فرمایا محبوب جی تو آڈے نار رمن واسطے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کولوں مشورہ لین جاواں. محبوبہ دسو واپس آن تک ایمان سلامت رہے گا یا کوئی نہیں. محبوبہ کیوں جاواں باپ کو مشورہ لوڑی تو آڈے نار رمنا ہوئے تے ساڑا اعلان کل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ فرمان رسول آن تو بعد قرآنی آیت آن تو بعد اپنے باپ ابو بکر صدیق دے کو مشورہ لان جاؤن تے فرماون محبوبہ دسو واپس آن تک ایمان سلامت رہے گا یا کوئی نہیں. جڑا حدیث آن تو بعد کتے اور جاوے تے اما فرماون ایمان سلامت رہے گا یا کوئی نہیں. اگر صدیق دے دروازے تے جان تے ایمان خطرے اندر پیندا ہوئے تے جڑا پیغمبر دی حدیث صحیح آن تو بعد پھر کسے امام بزرگ کسے اور مفتی دی طرف جاوے حدیث سے رسول چھوڑ کے وہ دا ایمان کی میں سلامت رہے گا. ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو واحد راستہ بے قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صحابہ اکرام نے کمیں مصطفیٰ دی اتباع کی تھی توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی امی عائشہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگیا ہوئے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ تے جو الزام لگیا ہوئے اما جی فرماندیاں نے میرے علم اندر کوئی نہیں کہ مدینہ پاک اندر میرے بارے کی طوفان بدتمیزی برپا کیتا گیا ہوئے. قرآن پاک پڑھیے سورہ نور دی تفسیر پڑھ جائیے صحیح البخاری پڑھیے کتاب التفسیر پڑھیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میرے علم اندر کوئی نہیں کہ مدینہ پاک اندر میرے بارے کی طوفان بدتمیزی برپا کیتا گیا ہوئے. جس دن میرے علم اندر بات پہنچی ہے کہ میں اتنا ضرور محسوس کر دی سا ان ایام دے اندر نبی علیہ السلام دا وہ انداز محبت نہیں رہا وہ پیار دے محبت دا انداز نہیں رہا جی پہلے عقیدت محبت میری ذات نہ فرما دے سا. اما جی فرما دیا میں گھر اندر پہنچی ہاں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے میں کہ محبوب جی پہلے والا محبت دا انداز نہیں رہا محبوب جی پہلے والی عقیدت نہیں رہی. محبوب اگر پہلے طرح محبت تے پیار نہیں رہے تے محبوب جی پھر دسو میں اپنے باپ دے گھر اندر جا سکنی ہاں. نبی پاک نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ جانا چاہو تے چلیا جاؤ. اما جی فرما دیاں نے میرے تصورات اندر میرے خیال اندر سی محبوب نے کتھوں اجازت دینی ہے جان دی لیکن جدو میں کیا محبوب جی اگر کبو تے پھر میں اپنے باپ دے گھر اندر اجازت دبو تے جا سکنی ہاں. فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ جانا چاہو تے چلیا جاؤ. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیاں نے توجہ کرنا جنہ پہچانے مصطفیٰ دا مقام کی ہے جنہ پہچانے اتباع رسول دی اہمیت کی ہے جنہ پہچانے پیغمبر علیہ السلام دا شان کی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیاں نے میں اپنے گھر اندروں چلی اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دروازے تے آئی ہاں. جو دروازے تے دستک دیتی ہے میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نے بیٹی عائشہ کیویں آئیاں ہو. فرمایا ابا جی واقعہ بیان کیتا ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے بیٹی عائشہ سن لو جے اپنی مرضی نال آئیاں جے تے میرے گھر
اندر تواڈے واسطے کوئی جگہ نہیں جے عائشہ واپس پلٹ جاؤ تے اگر مصطفیٰ کو اجازت لے کے آئیاں جے تے پھر گھر اندر داخل ہون دی اجازت دیواں گا ساڈیاں ساریاں محبتاں قربان نے پیغمبر دی ذات تے ساڈے سارے رشتے قربان نے پیغمبر دی ذات تے اسی تے اپنے لخت جگر بھی قربان کر دیاں گے پیغمبر دی ذات تے اما عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق دے گھر اندر نے صدیق بیٹی نو تا اجازت دیتی ہے جے مصطفیٰ اجازت دیتی ہے فرمایا جے مصطفیٰ دی اجازت نہ نہیں آئیاں تے پھر ساڈے گھر اندر کوئی جگہ کوئی نہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر اندر نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت کفیت آپ پریشانی دے ایام اندر نے آپ پریشانی دی حالت و کفیت اندر نے صحابہ اکرام بھی پریشان نے جڑے منافقین نے جڑے دشمنان اسلام نے یہ تانزنی کر دے نے یہ آوازاں کرتے نے ایک دن محبوب علیہ السلام انہاں دے تانیاں تو تانگا کر کے محبوب علیہ السلام پریشانی دی حالت کفیت اندر مسجد نبی اندر تشریف فرما سارے صحابہ اکرام جمع ہو گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ منو معذور سمجھا جائے منو مجبور سمجھا جائے اگر کسے بندے دے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے وہاں تلوارہ نعمت جو بارا گئیاں نے تلوارہ صحابہ اکرام دیا لہرا گئیاں نے محبوب جی حکم دو ہنے اسی جدے بارے حکم کہو گے جدے بارے ارشاد فرماو گے او دی کردن تن تو جدا کر دیاں گے اتنے اندر سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی اٹھو تے ابو بکر صدیق دے گھر اندر پہنچو نا نبی علیہ السلام سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر اندر تشریف لے آئے نے جو ہی دروازے تے پہنچے نے سیدنا صدیق مصطفیٰ نو ویکھیا ہوئے بیٹی تے الزام جو لگیا ہوئے بیٹی مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ میں صدیق مصطفیٰ دا سامنا نہ کر سکے سیدنا ابو بکر باہر تشریف لے گئے نے نبی پاک جو گھر اندر پہنچے نے امی عائشہ صدیقہ دی ماں ام رومان مصطفیٰ دی ساس محترمہ سیدنا ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ نے فرمایا اے ام رومان دسو میری عائشہ کدھر ہے فرمایا محبوب جی عائشہ صدیقہ اپنی سہیلیاں اندر بیٹھی ہے انہوں تے لرزے دا بخار چڑھدا ہوئے او تے بیماری دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکی ہے فرمایا بلاؤ ام رومان میری عائشہ نو بلایا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک نے فرمایا عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے رب کو معافی مانگ لے اما جی فرما دیا نے جدو مصطفیٰ نے میرے بارے الفاظ ارشاد فرمائے نے میں تے کدے سوچیا بھی نہیں سی مصطفیٰ میرے بارے فرمان گے اما جی فرما دیا غم دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو مینوں سیدنا یعقوب علیہ السلام دا نام بھی بھول گیا ہوئے میں کہا محبوب جی میری تو ایک کفیت بن گئی جڑی یوسف علیہ السلام دے باپ دی ہے محبوب جی میرا تے مددگار میرا اللہ ہی ہے اما جی فرما دیا نے جدو نبی علیہ السلام نو میں الفاظ ارشاد فرمائے نے نال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں ام رومان نو مخاطب ہوئیاں نے اما جی ام رومان جڑے زندگی دے جام 9 سال میں تو اڈے گھر اندر گزارے نے مصطفیٰ پوچھ رہے نے جواب دو اے اما جی ام رومان تے جڑی زندگی میں مصطفیٰ دے نال گزاری ہے محبوب بہتر جان دے نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے تے ماں نو مخاطب کر کے فرما رہیاں نے ماں ام رومان مصطفیٰ نو جواب دے وہ اما جی ام رومان سیدنا ابو بکر صدیق دی بیوی نے سیدہ عائشہ صدیقہ دی ماں نے مصطفیٰ دی ساس محترمہ نے جڑا جواب دیتا دے کمال کر دیتی ہے سمجھا دیتا دے اما جی ام رومان نے پیغمبر دا شان تے مقام کی ہے آپ دی حیثیت کی ہے سیدہ ام رومان فرمان لگیاں بیٹی عائشہ صدیقہ اگر تیرا شوہر کوئی اور ہوندا جواب او منگدا تے جواب میں دیندی اے بیٹی عائشہ تے جواب دیتیا ایمان کوئی نہیں رہندا اے بیٹی عائشہ کنوں جواب دیواں جنہاں دا اپنا مقام ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم کہ صحابہ اکرام نے مصطفیٰ دی اتباع کی توجہ فرمانا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرہ دا موقع غزوہ تبوک دا موقع ہوئے نبی علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھرمل پلٹے نے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر دیگر صحابہ رسول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ
जैशुल उसरा ग़ज़वा तबूक वास्ते सहाबा इकराम ने चंदा पेश कीता हुए नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत आली अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु माल लेके हाज़िर होए ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दसो की लेके आए हो? फरमाया महबूब जी अपने घर दा आधा सामान लेके आया। सैयदना उमर फारूक फरमाया करदे सन मैं सोच रहा सा उमर आज तेरे तो कोई नहीं बच सकता, आज तेरे तो बढ़ के माल कोई नहीं पेश करेगा। इतने अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आके ने इत्तिबा किसनू आंदे ने पैगंबर ने ऐलान कीता हुए सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कीता हुए मुस्तफा ने आवाज दी है सहाबा ने लब्बैक आखिया हुए मजबूरियां पेश नहीं कीतियां साडे ते अपने घरां दे बड़े मसाइल ने अपनी पूरी पैंदी कोई नहीं अपने घर अंदर ते दो वक्त दी रोटी मुश्किल ना पकदी है ते मस्जिद नूं किथों दवी है मदरसे नूं किथों दवी है मौलवी होरां दी किथों खिदमत करी है। सुनो जिन्ना कलमा पढ़िया जेड़े दीन नूं पहचान गए जेड़े मुस्तफा दा शान पहचान गए जेड़े रब दी रज़ा नूं हासिल करना चाहते सन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर दा आधा सामान ले आए ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर अंदर ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दे बारे सीरत ने गारा ने अल्फाज भी लिखे ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एवे अपने घर दी एक दीवार दे नाल हाथ मार रहे ने। बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर कहने लगी अब्बा जी इत्थे दीवार को की तलाश कर रहे हो? फरमाया बेटी अस्मा एक सुई सी छोटी जी लोहे दी सुई सी एक दिन मैं इत्थे रखी सी मैं ना सुई भी ए दुनिया दा माल भी मेरे घर अंदर ना रह जाए ए भी मुहम्मद मुस्तफा दे कदमां अंदर पहुंच जावे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने घर दा सारा सामान ले आवे पैगंबर अलैहि सलाम दे कदमां अंदर पहुंच गए ने। नबी अलैहि सलाम ने पूछा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जी या रसूल अल्लाह फरमाया की लेके आए हो? फरमाया महबूब जी घर दा सारा सामान ले आया हां। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की फरमाया वे मैं घर दा सामान ले आया हां। फरमाया अबू बकर की ले आए हो? फरमाया या रसूल अल्लाह घर दा सारा सामान ले आया हां। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर जी महबूब जी फरमाया घर अंदर की छोड़ के आए हो? फरमाया महबूब जी घर अंदर अल्लाह ते उहदे रसूल दी मोहब्बत छोड़ आया हां। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सहाबा इकराम ने किवें पैगंबर दी इत्तिबा की तवज्जो फरमाना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का पाक तो हिजरत करके मदीना तैयबा अंदर तशरीफ ला गए ने। हदीस सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहि सलाम ने अपना आबाई इलाका आबाई घर छोड़िया हुए बैतुल्लाह दी मोहब्बत कुर्बान की थी मदीना तैयबा अंदर हिजरत करके पहुंच गए ने। नबी अलैहि सलाम दी दिली ख्वाहिश तमन्ना आरज़ू हुए अल्लाह बैतुल्लाह नू साडे वास्ते किबला बना दे। इस तो पहले बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा किबला होया करदी सी। नबी अलैहि सलाम ने 16-17 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ां पढ़ियां। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म फरमाया महबूब जी तुहाडी ख्वाहिश सानू पसंद आई है बार बार तुहाडा आसमान वाल चेहरा उठाना महबूबा असी ते तुहाडा चेहरा उठे ते ओदा भी एहतराम करने आ। महबूब जी तुहाडा किबला बैतुल्लाह होएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन ने नबी अलैहिस्सलाम दी इब्तिदा अंदर जो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है नमाज मुकम्मल हुई है एक सहाबी अंदरों निकलिया हुए बाहर गया अपने एक बस्ती अंदर उथे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन उन्होंने नमाज पढ़दे वेख्या हुए ते जदों जा करके इसने क्या हाल ते नमाज अंदर सन सहाबे रसूल ए मुस्तफा दे सहाबा मैं वेख के आया नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह वाल मुंह करके नमाज पढ़ाई है हाल ते नमाज अंदर ही सारे सहाबा इकराम ने अपना रुख बैतुल मुकद्दस तो बैतुल्लाह वाल तब्दील कर लिया वे फौरन कोई लम्हे की गुंजाइश भी नहीं कि कोई नहीं असि नमाज आज ते जेहड़ी ए ते पूरी करने आ कोई नहीं अगली नमाज ते वेख लवांगे अगली नमाज उधर नु पढ़ लांगे नहीं एक लम्हे का भी इंतजार नहीं क्यों कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सहाबा इकराम दा मिजाज सहाबा इकराम दी मोहब्बत सहाबा सवाल नहीं सन करते सोचते नहीं सन जड़ा हदीस आने तो बाद सोचे वो भी दावा करते मैं आशिक रसूल हां नहीं है वो आशिक उसका दावा मोहब्बत का झूठ है।
محب وہ ہے، پیارا وہ ہے، محبوب علیہ السلام کا غلام وہ ہے جس کے سامنے حدیث رسول آ جائے پھر آنکھ چپکنے کے برابر بھی دیر نہ لگائے، فوراً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرے۔ حضرت جی حدیث تو ہے لیکن سوچیں گے، غور کریں گے، مجبوریاں، حضرت جی تمہیں کیا پتا یہ بھی مومن ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اہل حدیث اہل سنت نہیں ہو سکتا جو حدیث آنے کے بعد مجبوری پیش کرے۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو نعرہ لگا لے، مصطفیٰ کا غلام وہ نہیں ہوتا جو نعرہ لگا لے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ صرف نعرہ لگانے سے محبت نہیں ہے، اگر پیغمبر سے محبت ہے، اگر آپ علیہ السلام کی غلامی میں ہو، اگر غلامی رسول میں موت قبول کرتے ہو، میں سوال کرتا ہوں غلامی رسول میں موت قبول ہے، تمہیں غلامی رسول میں عقیدہ توحید قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں عقیدہ توحید کے تمام تر پہلو قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن تمہیں نماز قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن تکبیر اولا قبول کیوں نہیں؟ تمہیں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن بتلاؤ میرے سوال کا جواب دو، تمہیں غلامی رسول میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں رفع الیدین جیسی معبود سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، پیغمبر کا دین قبول کیوں نہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، گانا چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ میوزک سے نفرت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں اپنی شادی بیاہ کے معاملات مصطفیٰ کی سنت کے مطابق قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، یہ داڑھی کی سنت قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تیرا رہن سہن مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، یہ قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، بیٹی بہن کا، بیوی کا، محرم رشتوں کا پردہ قبول کیوں نہیں ہے؟ تمہیں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غیرت حیا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، تمہیں یہ تمام بدعت و خرافات کا رد قبول کیوں نہیں؟ یا غلامی کا نعرہ جھوٹ ہے یا غلامی رسول کا دعویٰ جھوٹ ہے؟ اگر دعویٰ سچا ہے پھر اعلان کر دو، ساری کائنات کی خواہشات، ساری کائنات کی عقیدتیں، ساری کائنات کے رسوم و رواج محمد مصطفیٰ کے جوتے پہ قربان ہے۔ ہمارا جینا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر معاملے اندر مصطفیٰ دی اتباع کیجئے، آپ دی اطاعت کیجئے، آپ علیہ السلام نے عقیدت محبت کا اظہار کیجئے، آپ دی اتباع کر کے عقیدت کا اظہار کیجئے۔ توجہ فرمانا حدیث پاک ہے، میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، سنن نسائی دے اندر، معجم الکبیر للطبرانی دے اندر، دیگر کتب حدیث دے اندر واقعہ موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے دیہاتی صحابی نے، ایک پنڈ گاؤں بستی اندر رہنے والے نے نبی علیہ السلام نے بڑی محبت کر دینے، بڑا پیار کر دینے، جدو پنڈ تو دیہات تو آن دینے نبی پاک واسطے تحفہ تن کوئی چیز لے آن دینے، جدو واپس جان لگ دے مصطفیٰ بھی تحفے اندر کوئی چیز عطا فرما دینے۔ اس سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے بڑی محبت کر دینے۔ توجہ فرمانا، جڑا مصطفیٰ نے سچے دلوں محبت کرے اللہ کدے ضائع نہیں دے کردہ۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ پنڈ دیہات دے رہنے والے، سیدنا جلیبیب دے چہرے تے چیچک دے نشانات موجود نے، کوئی زیادہ حسن و جمال بھی کوئی نہیں، اپنا شہر اندر مدینہ پاک اندر کوئی مکان بھی کوئی نہیں، کوئی جائیداد تے بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام دے سچے محب نے، پیغمبر علیہ السلام دے سچے غلام نے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو تشریف فرمانے، نبی پاک نے فرمایا جلیبیب جی یا رسول اللہ، فرمایا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی،
فرمایا محبوب جی نہیں میرا نکاح دے کوئی نہیں, میں کون رشتہ دے گا, میرے کو مدینہ پاک اندر اپنا مکان کوئی نہیں, میرے کو مال و دولت کوئی نہیں, میرے کو حسن و جمال بھی کوئی نہیں, کون رشتہ دے گا. نبی علیہ السلام نے جڑا جواب ارشاد فرمایا ہے میں اپنی محبت اندر کیا کرنا وا. مصطفیٰ فرمایا ہوئے گا اے جلبیب جڑا ساڈے نال سچا ہو جاوے, جڑا ساڈا غلام بن جاوے, جڑا ساڈی محبت اندر زندگی گزارے وہ کدے ناکام نہیں رہ سکتا. فرمایا جلبیب جی یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ فلاں انصاری صحابی دی طرف, وہ ایک دن ذکر کر رہا سی محبوب جی میری بیٹی جوان ہے میں نکاح کرنا چاہنا وا, محبوبہ کوئی مناسب رشتہ ہوئے تے ضرور دا چھوڑنا. فرمایا جاؤ جلبیب پیغام نکال لے کے انصاری دے دروازے تے. سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ چلے نے انصاری صحابی دے دروازے تے پہنچے نے, دستک دیتی اندروں آواز آئی کون. فرمایا جلبیب انصاری صحابی باہر تشریف لے آیا ہوئے, سلام دعا ہوئی ہے کیویں آئے ہو. فرمایا نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوئے کس مقصد لی آئے ہو, جاون دا مقصد بیان کر چھوڑیا ہوئے. ہونے انصاری صحابی سر تو لے کے پیراں تک جلبیب رضی اللہ عنہ بھیجا ہوئے, کہندا تسی چلے جاؤ میں نبی علیہ السلام نے خود میں لواں گا. پریشانی دی کفیت تاری ہو گئی ہے, میں نبی علیہ السلام نے رشتے دی گزارش کیتی سی پر ایویں دا بھی تے نہیں سامنے رشتے دی گزارش کیتی. جدوں ایک گھر آیا ہوئے بیوی پوچھن لگی خیریت پریشان ہو کون آیا سی, کون آیا سی. فرمایا جلبیب. کون ہے جلبیب؟ مدینہ پاک اندر رہنے والی عورت پوچھ رہی ہے کون ہے جلبیب. نبی علیہ السلام دی صحابیہ پوچھ رہی ہے کون ہے جلبیب. جلبیب بھی صحابی پوچھ رہے والی بھی صحابیہ میں, لیکن تعارف کوئی نہیں. ساڑیاں بیویاں تے ساڑے سارے دوستوں بھی جان دیاں ہوندیاں نسی, پھر بھی غیرت ماندہ محلے دے سارے مرد ساڑیاں بیٹیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیویوں کے نام سے متعارف ہو. ہم کے ہم اہل حدیث ہے, ہم اہل سنت ہے. یہ غیرت کے منافی چیز ہے, جس میں غیرت نہیں ہے اس کا کوئی مسلک کوئی دین نہیں ہے. ہماری بیٹی ہماری بہن ہے, ہماری بیوی ہے, وہ ہماری عزت ہے, ہماری غیرت ہے. کوئی غیر مرد اس کے تعارف کو کیوں پوچھتا ہے, کیوں اس کا تعارف رکھتا ہے؟ کیا ہم مر گئے ہیں, کیا ہم میں غیرت ختم ہو گئی ہے؟ اگر رفع الیدین سنت ہے, اگر اونچی امین سنت ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے, پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے, تو سن لو اپنی عزت کا, اپنی غیرت کا خیال کرنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. نہیں ہے جانتی وہ کون ہے جلبیب. کہنے لگا نبی علیہ السلام دا صحابی ہے, کیوں دا تعارف ہے. کہنے لگا رنگ دا کالا وے تے چہرے تے چیچک دے نشانات نے, اتنا خوبصورت کوئی نہیں, پنڈ دیہات اندر رہتا ہوئے تے مدینہ پاک اندر اپنا مکان بھی کوئی نہیں, کوئی پراپرٹی بھی کوئی نہیں, بینک بیلنس بھی کوئی نہیں. کیویں آیا سی ہے ساڈی بچی دے رشتے لی میں نبی پاک نو گزارش کیتی سی. محبوب علیہ السلام نے اس نو بھیجا اپنے واسطے پیغام نکاح لے کے آیا ہوئے. جدو جلبیب رضی اللہ عنہ دے بارے اے انصاریہ نے سنیا ہوئے, کہنے لگی تسی این کرو جاؤ تے نبی علیہ السلام نو جا کے ادب و احترام نہ معذرت کر لیونا. محبوب جی یہ رشتہ سانو پسند کوئی نہیں, نبی علیہ السلام نو گزارش کرن توجہ فرمانا. جدو نبی علیہ السلام دے صحابی جلبیب دے بارے انصاری صحابی تے انصاریہ عورت نے آپس اندر گفتگو کیتی ہے تے بچی جی دے رشتے دی گل بات جاری ہے, بھی سن رہی ہے. جدو اس نے سارا معاملہ سنیا ہوئے اے بچی بول پئی, کہنے لگی اے میرے ابا جان اور میری والدہ محترمہ, اے میرے ابا جان اور اے میری ماں جان, سن لو کہ دے رشتے دی گل بات کر رہے ہو, بیٹی تیرے رشتے دی گل بات جاری ہے. کہنے لگی ابا جی کون آیا سی. بیٹے ہمیں جلبیب آیا, نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوئے. ابا جی تے ماں جی دسو دے کیڑی کمی موجود ہے. بیٹے اود کو مال و دولت کوئی نہیں, اود کو کوٹھی بنگلہ کوئی نہیں, اود کو جائیداد کوئی نہیں, وہ اتنا زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں. بچی نے جڑا جواب دیتا ہوئے کمال کر دیتی ہے. ایک بیٹی کہنے لگی اے میرے ابا جان میری اماں جان, جڑا آیا ہوئے جلبیب جے او سونا نہیں تے جنہ بھیجا ہوئے اونا تو سونا اللہ نے اپنی کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. اے میرے ابا جان جلبیب نو نہ دیکھو, بھیجنے والوں نو دیکھو. جلبیب اگر حسین زیادہ نہیں تے جنہ بھیجا ہوئے اونا تو پیارا خوبصورت رب نے کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا. اے ابا جان مینوں
رشتہ قبول ہے میں فخر کرانگی عورتاں دے بیٹھ کے میں فخر کرانگی کسے دا رشتہ او دا انتخاب او دا باپ کر داوے کسے دا رشتے دا انتخاب او دا چچا تے ماما کر داوے کسے دا رشتے دا انتخاب او دے عزیز و قارب کر دینے اے میرے ابا جان منو فخر ہے میرے واسطے رشتے دا انتخاب کیتا تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا وے اے انصاری صحابی نو بچی نے سمجھا چھوڑیا وے مصطفیٰ دا مقام کی ہے آپ دی اتباع دے فوائد کی نصیب ہوندے نے توجہ فرمانا اے انصاری صحابی جدو بیٹی دے کولوں جواب سنیا وے سیدھا نبی علیہ السلام کو آ گیا فرمایا محبوب جی میرا تے میری بیوی دا ہے ارادہ سی لیکن میری بچی نے سمجھا چھوڑیا وے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم محبوبہ ساڑی بیٹی نے سمجھا چھوڑیا وے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی فوراں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی فرمایا میرے اللہ جس نے میری بات دا حیا کیتا وے جڑی میری اطاعت اندر آگے بڑھ گئی ہے جڑی میری اتباع اندر آگے بڑھ گئی ہے اے اللہ اس بچی نو کبھی ضائع نہ کرنا اللہ نو برکات عطا فرما دے اے اللہ نو خیر نہ نواز دے اس بچی دا سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ دے نام نکاح ہو گیا وے او جلیبیب جدو کو مال کوئی نہیں او جلیبیب جدو کو دولت کوئی نہیں او جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے پاس پراپرٹی بینک بیلنس کوئی نہیں جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دے اندر اس بچی نے جلیبیب رضی اللہ عنہ قبول کر لیا وے پھر اللہ نے رحمت میں فرمائی ہے وقت آیا وے مدینہ پاک اندر 100 تو زیادہ مالدار خاتون ہی کوئی نہیں سی ہوندی یہ سارے سمرات نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آخری حدیث سنی اور میں اپنی بات ختم کرنے لگا توجہ فرمانا صحیح ابن حبان اندر روایت آندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد 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 اجے بھی رہن دینا سی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ہر زبان بولے عقیدت نہ محبت نہ پیار نہ دل ٹھر دے جدو درود پاک پڑھیے سکون آندا روح نو جدو درود پاک پڑھیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھیے جان تواڈی چھٹن لگی ہے فروقی صاحب آ گئے نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد انہاں کوئی مسئلہ ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک اندر نبی علیہ السلام نے بھی نبوت دا اعلان نہیں فرمایا مدینہ الرسول دا نام یسرب ہے یسرب دے اندر ایک بندہ رہندا ہے جس نو ابو عامر کیا جاندا وے اے ابو عامر جڑا ہے یہودی مذہب نال تعلق رکھدا وے یہودیت اندر ادا ایک بہت بڑا مقام ہے اے یہودیت اندر راہب دے منصب تے فائد ہے جویں اہل اسلام دے ہاں عالم نو بڑا شان تے مقام حاصل ہے جڑا دین جاننے والا ہے جڑا قرآن و سنت نو جاننے والا وے اہل اسلام دے ہاں اس نو مولانا عالم کیا جاندا وے اس نو قاری تے حافظ کیا جاندا وے یہودیت دے اندر جڑے یہودیت علماء ہوندے سن انہاں نو راہب کیا جاندا سی اے ابو عامر یہودیت دا علم رکھنے والا یہودیت دا بہت بڑا راہب ہے اے اکثر کیا کردا سی ان قریب ایک نبی آنے والا وے جدا ذکر میں تورات اندر پڑھیا وے جدا ذکر سابقہ کتب اندر موجود ہے اے ابو عامر یسرب اندر رہ رہا ہوئے تے نبی علیہ السلام مکہ پاک اندر میں پھر وقت آیا محبوب علیہ السلام نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے 13 سال نبوت تو بعد مصطفیٰ مکہ پاک اندر زندگی گزاری ہے پھر مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ الرسول اندر تشریف لے گئے نے مصطفیٰ یسرب اندر پہنچے نے اے ابو عامر نبی علیہ السلام دی آمد دی اطلاع دینے والا سرکار کی آمد مرحبا دے نعرے لانے والا سرکار کی آمد مرحبا مصطفیٰ دی آمد ہونے والی ہے آپ تشریف لے آنے والے نے جس رب دے اندر ایک نبی پہنچے گا ایک نعرے لگانے والا یاد رکھنا اکثر نعرے لگانے والے حقیقت دے اندر پلے کچھ نہیں دے ہوندا توجہ فرمانا اے ابو عامر بھی نعرے لگاندا پیا وے جدوں نبی علیہ السلام جس رب اندر پہنچ گئے نے اے ابو عامر مصطفیٰ دا بڑا مخالف بن گیا وے کہنے لگا اے نبی تے اسرائیل اندر آونا سی اے بنی اسرائیل چو آونا سی تے اولاد اسماعیل چو آ کے نہیں اے او نبی کوئی نہیں نعوذ باللہ
جدو اس طرح دے اس نے اپنا طریقہ کار اختیار کیتا ہوئے رب دی کرنی دیکھ لو اللہ دی قدرت دیکھ لو اللہ جدو اپنی ذات دی قدرت منوان تے آندا جے بڑے بڑے اکڑ خامہ دی اکڑ رب توڑ دیندا جے جدو اللہ اپنی قدرت ظاہر کرن تے آندا جے بڑیاں بڑیاں گردناں در سریاں تے رب توڑ کے رکھ چھوڑ دا جے کدے اپنی ذات تے غرور نہ کرنا کدے اپنے الفاظ تے غرور نہ کرنا وگرنہ دنیا تے آخرت تباہ ہو جائے گی کبھی دولت دی بنیاد تے غرور نہ کرنا کبھی حسن دی بنیاد تے غرور نہ کرنا کبھی اپنے مال و دولت دی بنیاد تے غرور نہ کرنا کبھی عہدہ تے منصب دی وجہ تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا رب دی ذات بڑی ہے اس تو بڑا کوئی نہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ میرے اللہ دی ذات ہے اے ابو عامر کہنے لگا میں اس نو نبی نہیں مانتا لیکن رب جدو اپنی قدرت نو ظاہر کرنے تے آوے ایسے ابو عامر دا بیٹا جس کا نام ہے حنزلہ اس نو اللہ نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے محمد مصطفیٰ دا غلام صحابی بنا چھوڑے آوے ابو عامر نبی پاک دا مخالفت بیٹا مصطفیٰ دا صحابی بن گیا ہوئے اے تے میرے اللہ دی قدرت ہے اے تے میرے اللہ دے اختیار میں کتے نبی علیہ السلام دا سب تو محبوب ترین چچا سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے والد محترم سردار ابو طالب نبی پاک نہ محبت بھی ہے آپ دنال عقیدت بھی ہے مصطفیٰ نہ پیار بھی ہے سردار ابو طالب نبی علیہ السلام نے زندگی دے جو آخری لمحات سن سردار ابو طالب دے کتاب الجنائز پڑھی ہے صحیح البخاری پڑھی ہے نبی علیہ السلام اپنے چچا دے پاس تشریف لے گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو اس حد تک مصطفیٰ نے کوشش کی تھی چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو میں اللہ دے سامنے سفارش کر کے جنت لے دیاں گا میری گواہی چلے گی قیامت والے دن میں رب دے سامنے گواہی پیش کر دیاں گا چچا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بتیجے تسی سچے توڑا دین سچا لیکن میں اپنے باپ دادا دے دین تے مرنا چاہنا نبی علیہ السلام نا امید ہو کے واپس پلٹ رہے نے کون کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اے مومنی نہیں امام الانبیاء نے نبی ہی نہیں امام الانبیاء نے رسول ہی نہیں سید المرسلین نے نگاہ بھی ماری ہے ترلا بھی ماریا کوشش بھی کی دی ہے چچے نے کلمہ نہیں پڑھیا مصطفیٰ نا امید ہو کے واپس پلٹ رہے نے آپ دی آنکھاں جو آنسو جاری نے سیدنا جبریل تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی رب فرما رہے ہوئے انکا لا تہدی وہاں بے نیازہ تیری قدرت تو قربان وہاں بے نیازہ تیرے اختیارات تو قربان کتے تو رحمت فرماون تے آویں بڑی بڑی معجزے ظاہر کرنا پیغمبر دی ذات ہے جے اپنے اختیارات تے کھاون تے آویں تے چچا جیڑا ہے اے نبی علیہ السلام دے ترلے دے باوجود گزارش دے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکیا مسلمان نہیں ہو سکیا محبوب دی آنکھاں جو آنسو جاری نے تے رب نے پیغام کی بھیجا وے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین فرمایا محبوب جی ہدایت میں رب دے اختیار اندر ہے جس نو چاہاں ہدایت عطا کر دیا تے میری مرضی ہے جنو چاہاں ہدایت تو محروم کر لواں محبوب جی تسی آنسو بہا رہے ہو لیکن ہدایت میرے اختیار اندر ہے آج میں ظاہر کر رہا ہوں میری ذات اختیارات تے قادر ہے میری ذات تے کسے دا زور نہیں چل سکتا کون آندا خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا نعوذ باللہ اس تو پڑھ کے شرکیت تے کفریت جملے کی ہو سکتے ہیں اے مصطفیٰ اپنے چچا نو نہیں بچا سکے تے کون ہے جس نو اور نو بچا لمن توجہ فرمانا اے رب دی قدرت ہے رب دے اختیار نے جس نو چاہے ہدایت عطا کر دے ابو عامر جڑا مصطفیٰ دی آمد اطلاع دینے والا اے خود کفر دی حالت اندر رہا ہوئے مصطفیٰ دا بڑا دشمن بن گیا ہوئے نبی علیہ السلام دے خلاف سازشاں کرن لگ گیا ہوئے نبی پاک دے دشمنوں دا ساتھ دے من لگ گیا ہوئے اس دا بیٹا حنظلہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہوئے یہ تے فیصلے میرے رب دے نے دوسری طرف مدینہ الرسول اندر ایک کلمہ گو مصطفیٰ دا بڑا دشمن ہے جس کو عبداللہ بن ابی منافق کیا جاتا ہے یہ مصطفیٰ دا دشمن ہے آپ نو تکلیفہ پہنچانے والا آپ کے خلاف سازشاں کرنے والا اس دا بیٹا جس کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مصطفیٰ دا صحابی بن گیا ہوئے ایسے عبداللہ بن ابی منافق دی بیٹی ہے جس کا نام جمیلہ ہے یہ نبی علیہ السلام دی صحابیہ بن گئی ہے اختیار میرے اللہ دے نے
ابو جہل مصطفیٰ دی دشمنی اندر کفر اندر مر گیا ہوئے، بیٹے اکرمہ نو اللہ نے مصطفیٰ دا صحابی بنا دیتا ہوئے۔ توجہ فرمانا، اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دے صحابی بن گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق دے بیٹے عبداللہ، بیٹی جمیلہ بھی مسلمان ہو گئی آنے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اور سیدنا حنظلہ دی شادی دا موقع آ گیا ہوئے، جمیلہ بھی جوان ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ محترمہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اپنی بہن واسطے رشتے دا انتخاب کیتا، انتخاب دی نظر پئیے تے نبی پاک دے صحابی حنظلہ تے جنہ مصطفیٰ نو جانیا پہچانیا اونا دی انتخاب دی نظر دین ہے۔ اسی بیٹی دا رشتہ کر دے سب تو پہلا مطالبہ سب تو پہلی نظر ہی ساڑی مال و دولت ہے۔ میں تو کہا کرنا امیر دے گھر تو رشتہ ہے بیٹی واسطے، پیسہ موجود ہے، انہوں نے پاس دولت موجود ہے، کاروبار موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، خواب بے نماز کیوں نہ ہو لڑکا، ساری فیملی دوڑ رہی ہے، خوشی نہ سرشار ہے، فلاں امیر کے گھر سے ہماری بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ اگر غریب کے گھر سے رشتہ آ جائے، وہ موحد بھی ہو، وہ نمازی بھی ہو، وہ دیندار بھی ہو، وہ سنت کا شریعت کا پابند بھی ہو، ساری فیملی کے مردوں کے عورتوں کے سب کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے۔ اور جس کے پاس عقیدہ توحید اللہ کی قسم، اس سے بڑا کائنات میں امیر کوئی نہیں۔ جس کے پاس مسلک اہل حدیث موجود ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ کبھی مال کی بنیاد پر رشتہ نہ کرنا، مال آج ہے، ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ آج میں لاہور صبح ڈیفنس میں بیٹھا تھا، دوست بتلا رہے تھے، قاری صاحب مجھے 14 سال ہو گئے ڈیفنس میں رہتے ہوئے، ہم نے ان 14 سالوں میں بڑے بڑے اربوں پتی دیکھے، کرائے کے مکانوں پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے، مال ختم ہو گیا۔ کبھی مال کی بنیاد پر رشتہ نہ کرنا، مال آج ہے کل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ کبھی حسن کی بنیاد پر رشتہ نہ کرنا، حسن آج ہے کل بیماری آ جائے، بیماری آنے دی دیر ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل حسن ختم ہو جاندہ ہے، ہاسپٹل اندر سٹریچر دے پہ بیڈ دے پہ تڑپ رہے ہوتے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن جاندے، سکے رشتہ دار بھی نہیں پہچان سکتے۔ کبھی برادری کی بنیاد پر رشتہ نہ کرنا، بڑے بڑے خاندان ان کے رشتے ٹوٹ کے اجڑ کے خاندانوں کے خاندان۔ رسول اللہ نے فرمایا دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ جس چیز میں دین آ جائے گا، جس رشتے کی بنیاد دین ہوگی، اللہ آسمان سے خیر اور رحمت نازل کر دے گا۔ مال کی کیا حیثیت ہے؟ تم کلمہ پڑھ کے مال دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں قرآن کی آیت، یہ کیوں نہیں قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام، شریعت کا پیغام تمہاری نظر میں؟ دین کہتا ہے، رب فرماتا ہے تم نکاح کر دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے میں اپنی رحمت سے انہیں مالا مال کر دوں گا، لیکن شرط ہے دین کی بنیاد پہ۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیتا ہے اپنی ہمشیرہ محترمہ واسطے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، جدو رشتہ طے ہو گیا وے ان نکاح ہویا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کے استعمال ہویا سیدہ جمیلہ دنال نکاح ہو گیا وے۔ نکاح تو بعد رخصتی ہوئی ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کر کے اپنی بیوی اپنی زوجہ نو لے کر کے اپنے گھر اندر پہنچے نے۔ توجہ کرنا جنہوں نے پہچانے مصطفیٰ دی اتباع دی اہمیت کی ہے، آپ دے فرمان دی اہمیت کی ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو رخصتی کر کے اپنی بیوی نو لے کے گھر اندر پہنچے نے، ادھروں میدان احد واسطے نبی علیہ السلام دی طرفوں ندا کرنے والا منادی کرنے والا اعلان کر لیا ہوئے، اے پیغمبر دے صحابہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نکلا احد واسطے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی نکاح ہویا ہوئے، آج ہی رخصتی ہوئی ہے، بیوی گھر اندر پہنچ گئی ہے، بیوی دی کوئی پرواہ نہیں۔ اور شادی والے دن نماز چھوڑنے والے جوانوں سنو میرا پیغام، سنو سیدنا حنظلہ دی سیرت دا پیغام۔ اور شادی والے دن قرآن پاک تو دوری اختیار کرنے والوں، اور نکاح والے دن اپنے آپ نو مسجد تو دور کرنے والوں،
اپنے آپ کو ذکر و فکر تو دور کرنے والوں، وہ اپنے نکاح والے دن، اپنی شادی والے دن دین تو دوری اختیار کرنے والوں، گناہ نو پسند کرنے والوں، موسیقی نو تے رب دی نافرمانی نو پسند کرنے والوں، سنو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں سمجھے پیغمبر دا مقام کی ہے، ادھر رخصتی تو بعد بیوی گھر اندر پہنچی، ادھر احد واسطے اعلان ہو گیا ہوئے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی نے مخاطب کیتا ہوئے، کہنے لگے اللہ دی بندی میں جا رہا ہوں میدان احد دے اندر، مصطفیٰ دا فرمان جو کان اندر پہنچ گیا ہوئے تے ساڈے ایمان دا تقاضا ہوئے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اسی سن لیا تے اسی اطاعت کرنی ہے، اے اللہ دی بندی میں جا رہا میں احد واسطے، میدان احد اندر جنگ واسطے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے رحمت فرمائی تے زندہ رہا تے ملاقات ہوئے گی، اگر جام شہادت نوش کر گیا پھر اللہ دی جنت اندر ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جدو تلوار پکڑ کے نکلنے لگے نے، انہاں دی بیوی سیدہ جمیلہ سامنے آ گئی ہے، کہنے لگی اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں جان دیاں گی، حتیٰ کہ اصرار کیتا ہوئے سیدنا حنظلہ انکار کر رہے ہیں، آخر کار جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حنظلہ دی بیوی نے زبردستی ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے، جو ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ازدواجی تعلق تو علیحدہ ہوئے نے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بس ایک ہی ذہن اندر بات ہے، پیغمبر دے حکم دے عمل اندر دیر نہ ہو جاوے، فوراً تھوڑے تلوار پکڑی ہے، غسل کرنا بھی یاد کوئی نہ رہا، میدان احد اندر پہنچ گئے نے، لڑدے رہے لڑدیا سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی ہے، اس جنگ دے اندر نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک بھی زخمی ہویا ہوئے، آپ دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے نے، مصطفیٰ دے صحابہ اکرام 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے نے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا عجیب ہی منظر دیکھ رہا ہوں جی محبوب جی، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آسمان تو رب دے فرشتے اترے نے، میرے صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہویا وجود ہے، حنظلہ دے وجود اٹھایا ہوئے، اللہ دے فرشتے زمین تے آسمان دے درمیان اندر حنظلہ دے وجود لے گئے نے، اللہ دے عرش دے نیچوں جتھوں بارش واسطے پانی آندا ہوئے اتھوں رب دے فرشتے نے پانی لے کر کے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وجود نو غسل دے رہے نے۔ فرمایا میرے صحابہ عجیب ہی منظر ہے، اس کو پہلے کدے منظر پیش نہیں آیا، میرے علم دے مطابق واحد شخصیت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے زمین تو اٹھا کے زمین آسمان دے درمیان اندر لے جا کے اللہ دے عرش کے نیچے پانی لے کے جتوں بارش بھی پانی آندا ہوئے اتوں پانی لے کے رب دے فرشتیاں غسل دیتا ہوئے، اے واحد اعزاز سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ حاصل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بلایا، فرمایا میرے پیارے جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ حنظلہ دے گھروں پتہ کر کے آؤ ماجرا کی ہے، معاملہ کی ہے۔ جدو حنظلہ رضی اللہ عنہ گھروں آئے سن کس حالت کس کفیت اندر سن، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے صحابی رسول پہنچیا ہوئے، دستک دیتی ہے، اندروں سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے، کون فرمایا مصطفیٰ دا صحابیاں، تسی کون فرمایا میں حنظلہ دی بیویاں، توجہ فرمانا جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، جنہوں اللہ نے بہناں عطا فرمائیاں نے، اگر 20-25 سال عمر ہوئے بیٹی دی، اگر بیٹی رخصتی تو بعد پہلے دینی بیوہ ہو جائے، اس بچی دے دل پہ کی گزری ہوئے گی، اس بچی دی کی حالت کفیت ہوئے گی۔ کون فرمایا میں حنظلہ دی بیویاں، اے حنظلہ دی بیوی سن لو تواڈے سر دے تاج تواڈے محبوب حنظلہ شہید ہو گئے نے، کس حوصلے کس برداشت کے نال سیدہ جمیلہ نے الفاظ برداشت کیتے ہوں گے، پیغام آدم برداشت کیتا ہوئے گا، کتنا کمال ترین صبر ہوئے گا۔ جدو میں اس روایت کو پڑھنا ہوا پھر جامع ترمذی دی اس حدیث پہ غور کرنا ہوا، سیدہ جمیلہ دی عظمت نو سلام پیش کرنا ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
قیامت دا دن ہوئے گا میرے صحابہ جدوں میں جنت دی طرف جا رہا ہوواں گا، میرے تو پہلے جنت دے دروازے تے ایک عورت کھڑی ہوئے گی، کھٹکھٹا رہی ہوئے گی دروازہ جنت دا، دروازہ کھولو جنت دا، اندروں آواز آئے گی نہ کھٹکھٹا دروازہ جنت دا، اس وقت تک نہیں کھلنا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاون۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا محبوب جی کیڑی خوش نصیب عورت ہوئے گی جڑی تواڈے تو پہلے جنت دے دروازے تے کھڑی ہوئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسی عورت جدا جوانی دے اندر شوہر وفات پا جاوے، وہ زندگی بھر اگے نکاح بھی نہ کرے، زندگی بھر زنا بھی نہ کرے، ایسی عورت میں نبی تو پہلے جنت دے دروازے تے ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام دی اس حدیث کے مطابق میں کہہ سکنا کہ سیدہ جمیلہ بھی انہوں اندر شامل ہون گئیاں۔ جدو سیدہ جمیلہ نو پیغام ملیا ہوئے، سیدہ جمیلہ بڑا حوصلہ تے بڑا صبر نہ برداشت کیتا ہوئے، اے صحابی پوچھنے لگے اے جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حنظلہ دی زوجہ محترمہ، میں نو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوئے، میں پوچھن واسطے آیا ہوا جدو حنظلہ گھروں گئے سنتے کہ حالت کفیت سی، کی کفیت سی، کی حالت سی، کس معاملے اندر سن؟ سیدنا حنظلہ دی زوجہ محترمہ نے سارا واقعہ بیان کر چھوڑیا ہوئے۔ اے صحابی رسول واپس نبی علیہ السلام کو آیا، آکے واقعہ بیان کیتا ہوئے، محبوب علیہ السلام نو فرمانے لگے محبوبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی دوست واجی تعلق تو علیحدہ ہوئے نے تے تواڈی اتباع اندر اطاعت اندر جلدی نہ آگے بڑھ کے میدان اندر پہنچ گئے نے، غسل بھی نہیں کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میری اتباع و اطاعت دے اندر آئے نے، جنگ دے میدان اندر لڑ گئے، شہید ہو گئے نے، غسل بھی نہیں سن کر سکے۔ فرمایا میرے صحابہ میرے حنظلہ نو اللہ دے فرشتیاں تا غسل دیتا ہوئے، جڑا پیغمبر دا محب ہوئے، جڑا پیغمبر دا مطیع بن جاوے، جڑا مصطفیٰ دا متبع بن جاوے، انہوں زمین تو رب دے فرشتیاں دا پروٹوکول اٹھا داوے، انہوں زمین تو رب دے فرشتیاں دے پروٹوکول نہ اٹھا کے رب دے عرش دے نیچے پانی لے کے غسل دیتا گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے اے صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک مرتبہ اپنی بیوی نہ ازدواجی تعلق قائم کیا، اسی دی وجہ تو بیوی سیدہ جمیلہ حاملہ ہو گئیاں، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حنظلہ دے قبیلہ نو اعزاز حاصل ہوا۔ لوگ کیا کر دے سن یہ بنو غسیل الملائکہ ہے، یعنی یہ قبیلہ ہے جس نے فرد نو رب دے فرشتہ نے غسل دیتا ہے۔ سنو اہل حدیث کا پیغام، آج کی کانفرنس کے میرے بیان کا آخری یہ پیغام نوٹ کر لو، ہمارا منہج، ہماری دعوت، ہمارا پیغام کیا ہے؟ سب اولیاء کا، سب علماء کا، سب ائمہ کا، سب محدثین کا احترام کرو، لیکن اطاعت اتباع صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ بس حضرت سے اتنا سوال ضرور کیا کرو، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل سنت ہو، وہ تمہاری مسجد کا خطیب ہو، کسی بھی مسجد کا خطیب ہو، جب بات بیان کرے، مسئلہ بیان کرے، آگے بڑھو، ادب نہ، احترام نہ، گزارش کیجئے حضرت جی میں پیغمبر کا کلمہ پڑھیا ہے، میں مصطفیٰ دا غلام ہوں دا دعویٰ کرنا، جو مسئلہ تسی بیان کیا، میں مصطفیٰ دی حدیث جو دکھاؤ، رب دے قرآن جو دکھاؤ، میں مصطفیٰ دا نوکر ہاں، میں پیغمبر دا خادم ہاں، میں مصطفیٰ دا غلام ہاں، میں مصطفیٰ دا محب ہاں، میرے سامنے حدیث سے رسول ہوئے گی، میں ماننے واسطے تیار ہاں۔ اگر مصطفیٰ دی حدیث چھڑوا کے سنو اہل حدیث دا پیغام، ساڑھا جرم سنیے، ساڑھے تان زنی کیوں ہے؟ میرا اور میری جماعت کا بس یہی جرم ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی حدیث آ جائے، پھر ہر امام کی بات کو چھوڑ دیں گے، پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگائیں گے۔ یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں مارا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں مساجد سے دھکے دے کے باہر نکالا گیا، اسی جرم کی وجہ سے ہمیں بڑے بڑے جملے کسے گے، ہمیں ہر جملہ ہر تان قبول ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تو خوش ہو جا، ہم اس تان پہ خوش ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ تان مل رہا ہے، ہمیں ہر وہ مینا، ہر وہ تانا، ہر نشانہ برداشت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے۔ ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہے، ہمارا کوئی اور پیر نہیں، کوئی اور امام نہیں، کوئی اور بزرگ نہیں، ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری کانفرنسوں کا مقصد، ہمارے جلسوں کا مقصد، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے علماء کا ایک ہی پیغام
پیغام ہے رب کی اطاعت میں زندگی گزارو، محمد مصطفیٰ کی سچی اطاعت میں زندگی گزارو، آپ سے چھڑ جاؤ۔ امت کو توڑ کے علماء سو نے امت کو مصطفیٰ سے توڑنے کی کوشش کی ہے، امت کو مصطفیٰ سے توڑ کے علماء سے مولویوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ درمیان میں اہل حدیث کھڑا ہے، اہل حدیث اعلان کرتا ہے جب تک اہل حدیث زندہ ہے امت کو مصطفیٰ سے نہیں ٹوٹنے دے گا۔ تم 1000 بار کوشش کرو کہ ہم مصطفیٰ سے توڑ کے ائمہ سے جوڑیں گے، ہم درمیان میں گزارش کریں گے ان ائمہ کو سلام پیش کرو، ان کی شان کو، عظمت کو سلیوٹ پیش کرو، لیکن محمد مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ قیامت والے دن امام کے نام پہ نجات نہیں ملے گی، محمد الفرق بین الناس مصطفیٰ فرما کے قیامت والے دن میری ذات پہ فیصلہ ہوگا۔ قیامت والے دن کسی نبی کی بھی نئی بات چلے گی جہاں محمد مصطفیٰ کی شفاعت چلے گی، پھر چھوڑا مصطفیٰ کے ساتھ اتباع رسول اللہ کی چلے گی، اطاعت مصطفیٰ کی چلے گی، بس مصطفیٰ کی اتباع میں زندگی گزارو۔ اس راستے میں جو دکھ آئے، جو مصیبت آئے، جو تکلیف آئے، جو پریشانی آئے، ہم محبت سے جھیل جائیں گے، کیوں ہمارا جینا مرنا محمد مصطفیٰ کے لیے، آپ کی سنت کے لیے، آپ کی حدیث کے لیے، ہمارا جینا مسلک اہل حدیث کے لیے، جیو اہل حدیثوں پیغمبر کی حدیث کے لیے، آپ کی سنت کے لیے، آپ کے دین کے لیے۔ جینا رب کی زمین پہ تمہارا ہے، جینا رب کی زمین پہ اہل حدیث کا، کیونکہ تم رب کی زمین پہ محمد مصطفیٰ کے دین کے وارث ہو، تم آپ کی حدیث کے وارث ہو۔ آج تک تم نے پیغمبر کی حدیث کو نہ بکھرے دیا، نہ جھکنے دیا، نہ تم نے پیغمبر کی حدیث کا جتنے بھی جناب طریقوں سے، جتنے ہیلوں سے رد کرنے کی، مٹانے کی حدیث کو کوشش کی گئی، تم درمیان میں باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اسی جذبے سے آگے بڑھتے رہو، امت کو پیغام دے دو، جب تک رب کی زمین پہ اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، تم ہمیں فرقہ پرست کو، متشدد کو، لا مذہب کو، جو تمہارا جی چاہتا ہے کہہ لو، جب تک ایک اہل حدیث کا بچہ بھی رب کی زمین پہ زندہ ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو بیان بھی کریں گے، ہر حدیث پہ عمل بھی کریں گے، ہر حدیث کا دفاع بھی کریں گے۔ ہمارا اعلان ہے فنا فی اللہ کی تہ میں، فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ جیو حدیث کے لیے، پیسہ خرچ کرو حدیث کے لیے، مرو حدیث کے لیے۔ اس راستے میں اگر تمہیں موت آ جائے، اس سے قیمتی موت کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے ایسی موت مانگتے ہیں، اے اللہ یہ سب آمین کہہ دے، اللہ کسی ایک کی آمین قبول کر لے۔ اللہ موت آنی ہے پر حق ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھتے موت عطا کرنا، اللہ ہمیں پیغمبر کی سنت حدیث بیان کرتے موت عطا کرنا۔ ہماری تو دلی خواہش تمنا ہے پیغمبر کی حدیث بیان کر رہے ہو، مسلک اہل حدیث بیان کرتے ہو، ہمارے سینے میں آ کے مقام شہادت کے لیے گولی لگ جائے، اس سے قیمتی ترین اور کوئی لمحہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ لمحہ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔